السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ زیادہ اہم خبر تو نہیں ہے کیونکہ جمہور سے متعلق ہے، جمہوریت اس میں کہیں انوالو نہیں ہو رہی ہے، لیکن آج اسی موضوع پر پروگرام کرنا تھا، سو برداشت کیجئے۔ لیاری میں ایک مخدوش عمارت کے گرنے سے اب تک 27 افراد اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ اس ویکنڈ پر ایک قیامت صغری لیاری میں برپا تھی، ہر طرف چیخ و پکار تھی، ہر طرف ملبہ تھا، ہر طرف آہ و فغاں تھی زخمیوں کی، لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں، کچھ لاشیں ابتدا میں نکال لی گئیں اور کچھ لاشیں ٹل دی ویری لاسٹ مومنٹ نکالے جانا وہ ممکن نہ تھا۔ اس گہما گہمی میں، اس افراتفری میں، اس بھیڑ بھاڑ میں دو لوگوں کی کمی بڑی شدت سے جمہوریت والوں نے محسوس کی، اور وہ دو لوگ تھے ہمارے حکمراں قائد انقلاب جناب بلاول زرداری صاحب اور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب۔ ان کو اصولی طور پر تو عوام کی داد رسی کے لیے پہنچنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان میں اصول، قاعدہ، ضوابط، ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ نہ پہنچنا تھا اور نہ پہنچے۔ تاہم مراد علی شاہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلانے کے لیے روایتی طور پر نوٹس ضرور لیا۔ اعتزاز احسن سابقہ پیپلز پارٹی، موجودہ متاثرین عمران خان، ان کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا۔ وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ حضور اس منصب، اس عہدے، اس جاہ و حشمت پر فائز ہونے کے بعد اس قسم کا بھونڈا مذاق آپ کو زیب کہاں دیتا ہے؟ لیکن جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز فرمائے، آپ تیسری مرتبہ ہم پر مسلط ہیں، کیا کیجئے؟ اس حادثے سے کچھ اور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن ایس بی سی اے سندھ کا سب سے کرپٹ، سب سے کالا، سب سے سیاہ، سب سے بدنام، سب سے داغدار ادارہ، اس کو کمائی کی ایک نئی مہم ضرور مل گئی ہے۔ اور ابھی جب میں آپ سے بیٹھا بات کر رہا ہوں تو سعید غنی صاحب کا ایک فرمان میرے سامنے آیا ہے، جس میں سعید غنی صاحب نے فرمایا کہ کمشنر کراچی کو 51 مخدوش بلڈنگ گرانے کا کام اسائن کر دیا گیا ہے۔ گویا اب کمشنر کراچی بھی جمہور پر اپنا ہاتھ صاف فرمائیں گے۔ سعید غنی صاحب نے فی کس 10 لاکھ روپے کا اعلان کر کے اور اپنی جان چھڑا لی ہے۔ تاہم شرجیل انعام میمن صاحب اس پوری صورتحال میں سنجیدگی کی اداکاری کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ڈی جی ایس بی سی اے کو معطل کر دیا ہے، کوئی کھوسے کی جگہ کوئی بھٹو لگا دیا، آپ نے یہ کیا ہے، اس سے تو بہتر تھا اسی کو کھانے کمانے دیتے، اس سے بھی آمدن وہیں جا رہی ہے جہاں آپ سمجھ رہے ہوں گے کون بیٹھا ہے۔ تو کنویں کی مٹی کنویں میں لگ رہی ہے، لیکن سعید غنی صاحب، شرجیل انعام میمن صاحب یہ سب مصر ہیں کہ نہیں، کچھ نہ کچھ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اس پوری صورتحال میں ایک اور شخصیت، وہ ٹک ٹاک میئر جو ہم پر نازل ہے، وہ جھٹکے کا میئر، جس کو معلوم ہے کہ وہ میئر نہیں ہے، وہ کبھی نہاری کی دکان پہ نکلتا ہے، وہ کبھی پراٹھے کی جو ہے وہ تخت پہ جا کے بیٹھتا ہے، وہ کبھی بن کباب کھا کر کے عوام کا دل بہلا رہا ہوتا ہے، وہ میئر بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ محترمہ سعدیہ جاوید صاحبہ ایم پی اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، فرما رہی تھی کہ ایس بی سی اے اور دیگر اداروں میں سسٹم آج بھی ایم کیو ایم کے ماتحت ہے۔ میڈم، اس بہت ہی انتہائی عاجلانہ قسم کے بیان کو دینے سے پہلے ہی آپ کا استعفیٰ آ جانا چاہیے تھا، لیکن اگین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، میرا اشارہ آپ کی طرف قطعی نہیں ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر آپ
کیا آل فال بک رہے ہیں. علی خورشیدی آف ایم کیو ایم فرماتے ہیں کہ بلڈنگ گرنے کی پوری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے قیام سے لے کر کے ایم کیو ایم پاکستان نامی دکان تک جس پہ اس وقت آپ بیٹھے ہیں متمکن ہیں، سانحہ 12 مئی، سانحہ فلانا فلانا، سانحہ طاہر پلازا اور نہ جانے کتنے سانحات آپ کی سیاسی جماعت سے، آپ کے یونٹ اور سیکٹر انچارجز سے، آپ کی جماعت کے پیڈ ٹیررسٹوں سے، ان کے بارے میں اگر کچھ تھوڑا سا اظہار خیال فرما دیتے تو میرے خیال ہے بہتر ہوتا، لیکن مشکل کام ہے. جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر منم ظفر فرماتے ہیں ایس بی سی اے کرپشن کا گڑھ، 60 گز پر 5 منزلہ عمارتیں بنا دی جاتی ہیں. جناب سندھ حکومت کو، سندھ والوں کو اس کرپشن کی کتنی ضرورت ہے آپ کو کیا پتا؟ آپ کو اگر پتا ہوتا تو آپ نہ کراچی پہ قابض ہوتے. آپ کو اسی لیے سسٹم نے مسترد فرما دیا انورٹڈ کاماز میں، کیونکہ آپ میں یہ اہلیت تھی ہی نہیں کہ اس قسم کا کوئی کارنامہ سر انجام دے پاتے. اب یہاں اس پورے سانحے کے بطن سے جو انتہائی اہم ترین چند سوالات جنم لیتے ہیں، میں ان کا گاہے گاہے ذکر کرنا چاہوں گا. سوال نمبر 1، لیاری کے عوام کے ہر دل عزیز لیڈر جن کے نانا کے دور سے، جن کی والدہ کے دور تک اور پھر خود جن کے دور تک لیاری بھٹو والوں کا گڑھ رہا، لیاری کے عوام لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی اب تک بلاول زرداری کے رخ روشن سے، اس کے دیدار سے اب تک محروم کیوں ہیں؟ بلاول انڈیا کو تو لتاڑ کے آ چکے، میں نے اس پر اس بھرے بزم میں ان کی مدحت بھی فرمائی تھی، ان کی ستائش بھی کی تھی، لیکن اب کیا؟ اس کا الزام بھی مودی پہ ڈالنا ہے؟ سوال کوئی بھی پوچھو آپ کسی کی خوشامد شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی نوکری جسٹیفائی ہو جائے، لیکن یہاں یہ جو اتنا بڑا کانڈ آپ کی ناک کے عین نیچے ہوا ہے، حضور آپ تو یہیں کراچی میں برجمان ہیں، یہیں بلاول ہاؤس یہیں ہے، پروٹوکول کے ساتھ ہی اگر آپ لاؤ لشکر کے ساتھ جا پہنچتے تو میرا خیال ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ ہارڈلی، کم از کم لیاری والوں کو یہ تو پتا ہوتا کہ یہ ہمارا وہ قائد ہے جس کے نانا کے دور سے ہمیں الحمدللہ پینے کا صاف پانی تک نہیں مل رہا، سڑکیں نہیں ہیں وہاں، منشیات کا گڑھ رہا ہے کبھی لیاری. تیسری بار وزارت اعلیٰ کے مزے لوٹتے لیاری جانے کی توفیق ان کو کیوں کرنا ہوئی؟ یہ سوال انتہائی فضول ہے. میں نے حالانکہ خود یہ ڈرافٹ کیا لیکن یہ سوال فضول ہے. کراچی میں 14 اگست کا جشن مناتے ہوئے اسی جگہ میں بیٹھ کے پروگرام کر رہا تھا آج سے کچھ سال پہلے، 14 افراد انتقال کر گئے تھے ایک حادثے میں. مراد علی شاہ کو کراچی والوں سے کیا لینا دینا؟ مراد علی شاہ کو تو صرف سندھی ٹوپی اور اجرک والوں سے لینا دینا ہے. جو ببانگ دوہل کہنے کی باتیں وہ میں یہاں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں، ان کو کراچی سے کیا لینا دینا؟ ان کو کراچی سے کھانا کمانا ضرور ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ کراچی کو کھانے کمانے کے بعد پھر وہ یاد دلانے لگتے ہیں کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے، اور بھائی تو کراچی کو تسلیم تو کرو. یہ کام نہیں ہوگا، یہ بھٹو والوں کی تربیت میں نہیں ہے، یہ بھٹو والوں کی بس میں نہیں ہے کام. ٹک ٹاک پر حکمرانی کرتے میئر کراچی کہاں گوشہ گمنامی میں غرقاب ہیں؟ میرا خیال ہے کسی تشت میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کسی خوان میں سے جھانک رہے ہوں گے، کوئی اچھی سی کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہوگا ان کو ویڈیوگرافر، اور وہ اس کے بعد آج شام تک پھر کوئی ویڈیو پیل دیں گے کراچی کے عوام پر احسان جتانے کے لیے. یہ دیکھیے نہاری کی پلیٹ میں سے کیسے ان کا رخ روشن برآمد ہو رہا ہے. اور سب سے اہم اور آخری سوال، کیا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت 2 نمبری کے سب سے بڑے سب سے اہم اڈے ایس بی سی اے کی اصلاح احوال کے ذریعے اس سسٹم کو لگام ڈالے گی؟ اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے، لیکن میں حسن ظن برتتا ہوں. ایسا نہیں کہ یہ مقدمہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تیار کر کے آ کے بیٹھا ہوں. میں نے یہاں آنے سے پہلے سب سے پہلے لیاری کے برس ہا برس سے دیرینہ لیڈر نبیل گبول صاحب کو رابطہ کیا. نبیل گبول صاحب اپنی انورٹڈ کاماز میں گو نہ گو مصروفیات کے سبب ہمارا فون ہی پک کرنا بھول گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد نمبر آیا ان کے صاحبزادے جو اب سے 2 روز 3 روز قبل میرے پروگرام میں میرے ساتھ
موجود تھے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے. انہوں نے بڑے فخر سے لیاری سے اپنے تعلق کا تذکرہ بھی فرمایا تھا. آج ہم نے ان کو بھی فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ آج وہ 7 بجے سے لے کر کے اور 10 بجے تک جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں وہ انتہائی مصروف ہیں, اور میں ان کی اس مصروفیت کا سبب اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. مجھے حسن ظن ہے ان سے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بالکل درست فرمایا ہوگا. آج اس پروگرام میں نے کوشش کی ہے کہ اس حادثے سے متاثر ایک فریق کو, جس نے اس حادثے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں اپنے گھر کے 4 لوگوں کو دفنایا ہے, میں اس سے آپ کی ملاقات کراؤں. قریب ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیوز تک آپ پہنچیں, لیکن اس سے پہلے میں لیاری ہی سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب سجاد سومرو صاحب کو اپنے اسٹوڈیوز میں, جو مجھ سے بالکل چند قدم کے فاصلے میں بیٹھے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم سجاد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج بخیر؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو نہ صرف رہنما بلکہ ایم پی ہے الحمدللہ. سر آپ رہنما ہیں جبھی تو آپ ایم پی اے بنے, ماشاء اللہ. لیکن یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ذرا پھر آگے چل کے پھر آپ کو بتا دیں ساری چیزیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا سر, پوائنٹ نوٹڈ. سجاد سومرو صاحب, سر سب سے پہلے تو ایک خوشگوار حیرت صرف یہ جان کر کے ہوئی کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ سے نقب لگا کر کے اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے. لیاری میں آپ ایم پی اے ہیں. حضور دیگر باتیں برطرف, میں پہلے اس حادثے کے حوالے سے آپ سے وہ معلومات جاننا چاہوں گا جو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس حادثے سے کیا کچھ معاملات نکلتے ہیں, اگر آپ بتانا چاہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ. فرسٹ ٹائم میں آپ کے شو میں آیا ہوں, بڑی ماشاءاللہ اچھا شو بڑا کرتے ہیں. ابھی آپ نے جو بتایا نبیل قبول صاحب کے بارے میں, جو بھی معاملات بتائے میں سب کو شروع سے لے کے چلوں گا. جب فارم 47 والا 45 والے کے اوپر مسلط ہوگا تو یہی حال ہوگا کہ جب عوام نے جن کو ووٹ ہی نہیں دیے تو وہ بندہ کہ خاک جو ہے آپ کو یا اپنے علاقے میں جو اموات ہوئی اس پہ جواب دے گا. دیکھیں سب سے پہلی بات, یہ جو واقعہ ہوا راتوں رات جو ہے نا عارفین بھائی, یہ واقعہ نہیں ہوتے. راتوں رات اگر اللہ معاف کرے کہیں پہ کوئی دہشت گردی بھی ہوتی ہے تو وہ اچانک سے نہیں ہوتی ہے. ہماری انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں, دوسرے معاملات ہوتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے, کبھی کبھی فیلئر بھی ہو جاتا ہے تو پھر اٹس ہیپننگ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گڈھا پلازا گرا ہے 27 لوگ جیتے جاگتے, سمجھو لیاری جو ہے نا اس وقت یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے. جی ٹھیک ہے. پھر میں بولتا ہوں تو پھر موسموں کو اسمبلی میں برا لگتا ہے کہ یہ بولتا ہے. اب میں نے کہا بولوں بھی نہ. کراچی کے نوجوان سڑکوں پہ ٹینکر چڑھ جائیں, ایکسیڈنٹ ہوں, آپ سندھ میں انٹر ہوں تو وہ کچے کے ڈاکو رات کے ٹائم میں آپ جا کے دکھا دیں شہروں کے اندر, سکھر پہ آپ جیکو آباد گوٹ کی فلانا دمکانا جو بھی علاقہ ہے. اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو بلڈنگیں گر رہی ہیں تو کراچی تباہ ہوتا رہے لیکن بلاول ہاؤس کے جو فرش ہے وہ چمکتے رہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بھی میرا بھی آپ کے توسط سے جو ہے سندھ گورنمنٹ سے سوال ہے. پچھلے 1.5 سال سے سعید غنی صاحب میں آپ سے اسمبلی میں مطالبہ کرا تھا, آخر میں ہاتھ بھی جوڑ دیے کہ آپ میرے ساتھ لیاری چلیں. جو لیاری جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں, نانا پھر محترمہ, ہم تو عزت کرتے ہیں بھٹو صاحب کی محترمہ کی, لیکن اس کے بعد جو آپ کی پارٹی کا جو حال لیاری میں آپ لوگوں نے کیا ہے, آپ چلیں تو صحیح. بلاول صاحب کو کہیں کہ صرف فٹ بال کے میچوں کے اندر باہر سے جو سڑکیں آپ ارگ گلاب سے 2 کے لے کے آتے ہیں آپ ریالٹی میں تو لائیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک گلی تو آپ مجھے دکھا دیں کہ جو آپ نے لیاری میں بنائی ہو. آپ لوگ میرے بارہا کہنے پہ نہیں آئے. میں آپ کو بول بول کے اسمبلی میں تھک گیا عارفین بھائی ان کو کہ لیاری کے اندر 50 60 70 گز پہ آپ لوگوں نے جو برج خلیفہ کھڑے کیے ہیں بڑے بڑے, اس کا کون حساب دے گا؟ اب یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک کھوڑو صاحب کو ہٹا کے بھٹو صاحب کو لے کے آئے, مطلب وہ کنویں کی مٹی کنویں میں لگ گئی, ایک گیا دوسرا چلا گیا. ٹھیک ہے, لیکن منسٹر صاحب کیوں نہیں جا رہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. سعید غنی صاحب یو ہیو ٹو اسٹیپ ڈاؤن, اسی لیے کہ یہ کوئی پہلی بلڈنگ نہیں گری, نہ اللہ معاف کرے وہ اگلی بلڈنگ گرنے کا انتظار فرما رہے ہیں. جی میرے منہ میں خاک. لیکن جو معاملات وہاں چل رہے ہیں عارفین بھائی, کسی دن ایک پروگرام اب لیاری میں کریں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں فیکٹس ملیں, آپ بات کریں, آپ نے دیکھا بھی ہے موبائلوں میں ایکس وائی ٹی وی پہ. آپ کو میں ریالٹی جب دکھاؤں گا نا آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ یار یہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں. ایک تو اب آپ کی بھی ایک حیثیت کے مطابق ایک
قیمت ہوگی, میری بھی ایک حیثیت کے مطابق کہ یار میں اتنا خرچہ کر سکتا ہوں, دیٹس آل. اب ساری زندگی کی جمع پونجی لوگ جو ہے وہ 2 کمروں کے فلیٹ وہاں پر لگا کے غلط کرتے ہیں لوگ, وچ از ویری رانگ, میں مانتا ہوں, لیکن وہ لوگ جائیں کہاں؟ اگر ایک بلڈنگ کھڑی ہو گئی, ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے آج ٹی وی پہ ایک بڑی عجیب ہی بیان دیا, سعید غنی صاحب نے بھی اور شجیل میمن صاحب نے بھی, کہ بھائی یہ لوگوں کی غلطی ہے, لوگ ایسے گھر نہ خریدیں جن کی این او سی نہیں ہے. یار آپ لوگ منسٹر ہو, وہ ادارہ آپ کے انڈر میں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے انڈر میں ہوتے ہوئے اس ادارے نے ایک بلڈنگ کھڑی کروا دی 15 لاکھ روپے ایک منزل کے عوض. آپ نے وہاں لوگوں کے جو ایس بی سی ہے نا, وہ لوگوں کے پروانے پہ دستخط کرتا ہے قبروں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ, وہ جو ہے نا وہ سائن کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لو ہم نے آپ کو موت بانٹ دی, ابھی آپ جائیں جس طریقے سے بھی رہیں. بلڈنگ گرتی ہے, پھر بولتے ہیں یار انہوں نے غلط کیا, انہوں نے غلط کیا. سر گڈھا پلازا نا جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, 2 سال پہلے ان کو ایک نوٹس سرف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس 2 سال کے بیچ میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ایس بی سی والوں نے. انہوں نے ان کو متعدد آفریں کی, 2.5 لاکھ روپے لیں, آپ اپنا جو ہے نا وہ فلیٹ چھوڑ دیں. اب آپ سمجھ گئے, سب کو 2-2.5 لاکھ روپے کر کے آخر میں کیا کرتے, بلڈنگ ڈیمولش کر کے یہاں پر ایک بہت بڑے جو ہے نا اپنے کسی بھی مافیا بلڈر کو یہ بلڈنگ دے دیتے, جو الیکشن کے دنوں میں ان کو پیسے لگاتے ہیں ان کی پارٹیوں کے اوپر. میں آج آپ کے چینل پہ علل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی کے مقامی لوگ ملے ہوئے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, بغیر پیپلز پارٹی کے مقامی لوگوں کے یا بغیر علاقے کے جو یو سی اور وائس چیئرمین جو ہیں ان کے بغیر مدد کی, ملی بھگت کے ایس بی سی اے کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے بوس کا حکم جو ہے نا مان کے ان کو الاؤ کرے. یہ سب ملے ہوئے ہیں, اور ابھی جو یہ 2.5 لاکھ روپے دے کے جو بتا رہے تھے ہم چھوڑوائیں گے, تو یہ 3 منزلہ عمارت تھی سر ان کی بک میں, گڈ بک جو ان کی معذرت کے ساتھ گڈ بک ہی کہوں گا, ان کے آگے تو سب کچھ اچھا ہم گندے, اس پہ 3 منزلہ تھی جب 2 سال پہلے لیٹر آیا. ابھی بھی آپ منگوا لینا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, 3 منزلہ ابھی تک اس کے اندر ہے, پھر کیسے اوپر 5 منزلہ بن گئی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لیاری کے اندر 50-50 گز پہ جو 8-8 منزلیں بلڈنگیں بن رہی ہیں. بھائی آپ کو اصل میں ایک چیز نہیں پتا, میرے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں, انہیں لائیے لا کر کے بٹھائیے جب تک میں ان کا تعارف بھی کرا دیتا ہوں. یہ اس حادثے کے ایک افیکٹی ہیں. انہوں نے جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں انٹرو میں بتایا بھی تھا کہ انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ اپنی فیملی کے اپنے گھر کے 4 افراد کو اس حادثہ جانکاہ میں کھویا. اللہ تعالیٰ ان کو اس صدمہ جانکاہ سے نبردآزمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم. 7 افراد بتایا گیا ہے اس حادثے میں. اس فیملی نے جس کا یہ فرد اس وقت میرے ساتھ آ کر کے میرے بالکل سامنے بیٹھا ہے, انہوں نے اس حادثے میں اپنے گھر کے 7 افراد کو کھویا ہے. میں سب سے پہلے تو اپنے معزز مہمان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے جذبات کو ذرا تھوڑا سا قابو میں رکھتے ہوئے, نیشنل ٹیلی ویژن کی سینسٹیوٹی کو ذرا سمجھتے ہوئے اور مجھ غریب کی نوکری کا بھی خیال کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ نے ذرا حوالہ ہاتھ رکھنا ہے, کیونکہ ہم کسی کے خلاف کوئی ایجنڈا لے کر کے نہیں بیٹھے. ہم آپ کے دکھ کا, آپ کے گریف کا اظہار ضرور کریں گے. ہم حکومت سے, حکمرانوں سے آپ کے اس غم پر جواب طلبی بھی کریں گے, لیکن بس ذرا تھوڑا سا یہ دھیان رہے کہ ہم ذرا جامع میں رہیں. جناب من السلام علیکم, اپنا تعارف پہلے کروا دیجئے, آپ کا نام. جی میرا نام ہے شہزاد صاحب. جی, اور جو فوجیاں ہیں نا اس میں ایک جو ہے نا میرے پھپھی کا بیٹا ہے اور اس کے 2 جو ہے نا جوان بچے ہیں, 2 لڑکے ہیں اس کے. پھپھی کا بیٹا جو اس کا نام پرویز ہے اور اس کے بیٹے کا نام شعیب ہے اور زید ہے, اور ایک ہماری چچی ہے اس کا نام ہے غلام فاطمہ, عورت ہیں وہ, ان کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا ہے وسیم, وہ بھی 2 بچوں کا باپ ہے, اس کی بھی 2 مطلب بیٹی اور بیٹا ہے. اور یہ جو انتقال کر گئے پرویز, ان کے بھی جو ہے نا 2 بچے جو ابھی بے سہارا ہیں. اس کے علاوہ جو عارف میرے چچا کا لڑکا ہے, عارف کی ایک بیٹی 2 سال کی انتقال کر گئی اس کے ساتھ, اور اس کے علاوہ بھی اس کی 2 بیٹیاں ہیں, ایک اس کی بیوہ ہے. اور جو زخمی ہوئے وہ 2 زخمی ہیں. چلو زخمی تو معمولی, ایک معمولی ایک سیریس ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بس آپ کو ہم بتا نہیں سکتے, ہم 62 یا 64 گھنٹے ٹھیک ہے لگاتار دن رات وہاں بیٹھے رہیں, اور صرف اس انتظار میں تھے کہ ہماری ڈیڈ باڈیاں جو ہے نا ہمیں مل جائیں. لیکن آپ یقین مانیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ ہماری کیا حالت تھی. اس کے بعد جب ہم نے ان کو جو ہے نا ریسکیو جو تھا,
ریسکیو کو ہم نے کہا کہ یار کیا ہوگا, انہوں نے کہا انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی جو ہے نا ڈیڈ باڈی کوئی سلامت نکل جائے. اس کے انتظار میں ہم چپ تھے. 62 گھنٹوں میں ہمیں کسی نے جو ہے نا جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمیں ایک بوتل پانی کی بھی نہیں دی کہ آپ. سندھ گورنمنٹ نے اس 62 گھنٹوں میں آپ کو پانی کی بوتل نہیں دی, ایک بوتل پانی کی نہیں دی. سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, پیپلز پارٹی کے مقامی ٹھیکیدار کہاں تھے؟ یو سی ناظم فلانا ڈمکانا کہاں تھے؟ اصل میں ٹاؤن ناظم وہاں بیٹھا ہوا تھا. صرف ایک علاقے کا جو وائس چیئرمین ہے, نہیں چیئرمین, وہ ہمارے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہا تھا. لیکن آپ بھی سمجھتے ہو کہ چیئرمین کتنا جو ہے نا وہ کر سکتا ہے, وہ آپ بھی سمجھتے ہو, میں بھی سمجھتا ہوں. لیکن ٹاؤن چیئرمین, ٹاؤن ناظم وہاں بیٹھا ہوا تھا, سینیٹر تک وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ایم پی اے ایم این اے وہاں آئے ہوئے تھے. کسی نے یہ نہیں کہا آپ کو کچھ چاہیے. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا دن میں 1 بجے کھانا کھائیں گے, جو آپ مطلب متاثرین ہیں ان کے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو 5 بجے کھانا ملے گا یا 4 بجے آپ کو پانی ملے گا. نہیں, ایک بوتل پانی نہیں. اس کے بعد جو امدادی ٹیمیں آئی ہیں, اس حادثے میں جب آپ کے زخمی اندر مدد کے لیے چلا رہے تھے, کرا رہے تھے, ان کی ریسکیو کا کام بھی چل رہا تھا, سندھ گورنمنٹ نے آپ کو پانی کے لیے نہیں پوچھا, کھانا آپ لوگوں نے سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے نہیں کھایا؟ کچھ بھی. ہم نے ایک پانی کی بوتل نہیں پی. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, خود چائے پی رہے تھے ضرورت پڑتی. الخدمت کی جو ہے نا پانی کا وہ سسٹم چل رہا تھا, وہ پانی لا کے دیتے تھے. کچھ جو ہے نا تنظیمی لوگ ہیں, جیسے جتنے بھی تنظیمی لوگ آتے تھے, اس میں جو ہے نا آپ ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں, اب میں نام تو نہیں دینا چاہتا, لیکن وہ سارے آتے تھے, وہ کچھ نہ کچھ دیتے تھے. ٹھیک ہے, دینے کے بعد اسی سے ہم گزارا کرتے. وہ بھی کیا ملتا تھا, مثال کے طور پہ وہاں جو ہے نا اتنی ایمرجنسی تھی کہ وہ کسی تنظیمی یا کسی ایسے لوگوں کو چھوڑ رہے بھی نہیں تھے, تو ہم تک بریانی پہنچتی تھی. ان کی بھی بڑی مہربانی کہ وہ بیچارے پہنچا رہے تھے ہمیں, انہوں نے ہمیں بریانیاں پہنچائیں. اور جو ہمارے متاثرین ہیں وہ جس کپڑوں میں نکلے تھے, کسی کو شرٹ پہنی ہوئی تھی, کسی کے پاس شرٹ نہیں تھی, پھر ان کو جو ہے نا یہی کچھ پارٹیاں ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے نا کپڑے وغیرہ, یا کوئی جو انتظامیہ ہے انہوں نے, اس یہ سندھ گورنمنٹ انتظامیہ نہیں, کوئی خیراتی آپ سمجھ لے کہ ان کو بیچاروں کو وہ جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا ان کو دیے گئے پرانے کپڑے کے, بھائی نئے کپڑے یہ پہنو. تب جا کے آج جب ہمارا دعا تھی تو اس میں انہوں نے وہ صاف کپڑے پہن کے وہ بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد جو دعا ہوئی ہے, ہمارا جنازے 5 جنازے ہمارے ہوئے ہیں. مواج گوڑ میں ہمارے 5 جنازے ہوئے. ایک ایم پی اے نہیں. ہاں, کون شریک ہوا؟ ایک ایم پی اے نہیں تھا. شریک کیا, پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں تھا. ایم پی اے نہیں تھا. ایم پی اے وہاں تو سارے آ رہے تھے, سعید غنی صاحب بھی آئے, اور دوسرا جو ہے نا مہر صاحب بھی آئے, سب آئے. لیکن وہاں جنازے میں ایک ایم پی اے شریک نہیں تھا کہ ہماری جو ہے نا داد رسی کرے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. نہیں, الٹا جب ہم وہاں سے چل کے آتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ سندھ بلڈنگ نے آپ کو 4 نوٹسز دیے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ہمیں نوٹسز ملیں تو وہ سندھ بلڈنگ ہم سے پلاٹ نمبر کیوں مانگ رہا ہے؟ جب حادثہ ہوا ہے وہ ہمیں کہتا ہے آپ کا پلاٹ نمبر کیا ہے, آپ کا جو ہے نا شیٹ نمبر کیا ہے, آپ کا سروے نمبر کیا ہے. یار آپ نوٹس مجھے بھیجو گے یا پلاٹ کو بھیجو گے؟ جس جگہ پہ عمارت بنی ہے آپ اس کا لکھ کے پلاٹ پہ وہ اس کو نوٹس لگاؤ گے نا کہ یہ پلاٹ ہے اور یہ بلڈنگ ہے جو ختم ہو چکی ہے اور جو ہے نا اس کو گرانا چاہیے, تو آپ نوٹس اس بلڈنگ کو دو گے. بلڈنگ کا ان کے پاس ایڈریس نہیں ہے, بلڈنگ کا پلاٹ نمبر نہیں ہے, شیٹ نمبر نہیں ہے, ہمارے پاس ساری موجود ہے. اور بلڈنگ 99 ایئر لیز ہے, 74 میں لیز ہوئی ہے, ابھی تک بھی اس کی لیز بقایا ہے, ابھی بھی اس کی لیز رہتی ہے. 1974 میں وہ لیز ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی مطلب یہ الزامات, چلو ہم اس پہ بھی جو ہے نا چپ کر کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا چلو یہ ہماری یہ دادرسی کریں گے کہ آپ کی میتیں ہوئی ہیں, ہماری میتیں ہوئی ہیں, ابھی آپ میتوں پہ آپ یہ بلیم لگائیں گے. نوٹس کا آپ کا, چلو ٹھیک ہے آپ کے نوٹس میں تھا نا, جب آپ کے نوٹس میں تھا تو آپ پاور میں ہو, آپ پولیس لا سکتے ہو, آپ رینجر لا سکتے ہو, آپ آرمی لا سکتے ہو, کسی طریقے سے بھی ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو, 2 ڈنڈے مار کے نکال سکتے ہو. جیسے ابھی نکال رہے لوگوں کو ادھر سے. ابھی تو جناب اندر نہیں چھوڑ رہے, ہمارے پلاٹ ہیں, ہم اندر نہیں جا سکتے. آپ اس ٹائم پہ نہیں نکال سکتے تھے. یہ تو اچھی بات ہے, آپ بتا رہے ہو کہ آپ کے پاس نوٹس تھا, تو اس کا مطلب آپ ایک جو ہے نا ایک ادارے میں ایک بڑے پوسٹ رکھتے ہو, آپ مطلب آپ کر سکتے تھے. آپ جس ادارے میں اور آپ کے پاس پوری مطلب کراچی آپ کے ہاتھ میں. کب سے ہیں؟ میں تو پیدا ہی لیاری میں ہوں. پیدا ہی لیاری میں ہوں. لیاری میں پیپلز پارٹی نے جو گڈ گورننس کی مثالیں قائم کی ہیں, جس کا ذکر آپ ابھی بھی فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے تھرو آؤٹ اس حادثے میں آپ کو پانی کی ایک بوتل بھی نہیں پوچھی, کھانے سے آپ لوگ محروم رہے, مقامی این جی اوز نے آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کھانا وغیرہ بھی فراہم کیا, جو لوگ زخمی حادثے سے برآمد ہوئے تھے ملبے سے, ان کو پہننے کے کپڑے تک مقامی لوگوں نے دیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ
وہ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی نے تو آپ لوگوں کو اور کراچی والوں کو بہت پہلے سے بتا دیا تھا نا کہ تم ہمارے سوتیلے ہو. بے شک. تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس وقت تک کہ جب تک یہ حادثہ نہیں ہو گیا؟ اصل میں یہ جس گھر میں حادثہ ہوا ہے نا، اس کے ایک بھائی کا نام ہے جاوید، ایک کا نام ہے شاہد، ٹھیک ہے، ایک کا نام ہے زاہد. ان لوگوں نے آج سے نہیں، جب سے پیدا ہوئے ان کا ساتھ دیا ہے. کس کا؟ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی ایم این اے آیا، نبیل گبول سے آپ پوچھ لیں ان کا، اگر وہ نہ مانے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، آفیسز کھولیں اپنے خرچوں پہ، انہوں نے اپنے جیب سے خرچے کیے ہیں. یہ محنت کا اجر تھا جو ان کو اس بلڈنگ کو رکھ کر کے ملا. یہ اجر ان کو ملا ہے کہ آج اس جاوید کو کوئی جانتا نہیں ہے کہ جو دفن ہوا ہے، جس 2 بچوں کا جو ہے نا جو ڈیڈ باڈیاں نکلی ہیں، اور ایک اس کا بہنوئی ہے، ایک اس کا بہنوئی بھی ہے، سالہ بھی ہے جو عارف، مطلب اس گھر کے 5 افراد جو ہے نا اسی گھر کے، اس ایک گھر کے، اس میں جاوید جو ہے نا وہ بندہ ہے جس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 30 یا 35 سالوں سے یہ نہیں جانتے ہوں، اور اس شخص کو آج یہ نہیں بول رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. نبیل گبول صاحب کو ہم نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا. ان کے صاحبزادے نادر گبول کو ہم نے انوائٹ کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے بتایا کہ میں آج شام 7 بجے سے لے کر کے اور رات گئے تک مصروف ہوں. تو نبیل گبول صاحب سے تو پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آ پائے گی. اب آپ ہی کے بیانات پہ ہمیں اکتفا کرنا پڑے گا. سجاد صاحب، سر مجبوری ہے، میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا، بھائی کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی ٹھیکیدار، کوئی قائد، کوئی فلانا اگر ہو سکے تو اس کو ٹیلی فون لائن پہ اسے ہی لینے کی کوشش کیجیے جب تک میں اپنے مہمانوں سے بات کر رہا ہوں. سجاد صاحب، میرے پاس سوالات کی کمی کبھی ہوتی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ان سب باتوں کے بعد بے حسی بھی قہقہ نہیں لگا رہی ہوگی؟ شرم کو شرم نہیں آ رہی ہوگی یہ سب باتیں سننے کے بعد؟ بھائی جان، یہ تو آپ نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے. جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے کہ جب شیر بھوکا ہوتا ہے نا، وہ کسی جانور کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے تو اس کے بعد وہ سکون میں آ جاتا ہے کہ یار اب میری بھوک مٹ گئی ہے. لیکن ہماری سندھ گورنمنٹ خدا کی قسم وہ 1 سیکنڈ بھی جو ہے نا لوگوں کو یہ حقوق پامالی میں جو ہے نا وہ صبر نہیں کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں، ان کی باتیں آپ سن رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا جو بھی ہے، لیکن ہے تو انسان نا. سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہم فرقوں میں اور تفرقوں میں اور پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں. دیکھیں عرفان بھائی، اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، اجازت کون دے رہے ہیں؟ ایس بی سی اے. ٹھیک ہے، لیاری کے اندر 10 منزلیں کراس ہو گئی ہیں، کلفٹن پہ جائیں گے اب تو 30 منزلیں بن رہی ہیں نا. اللہ نہ کرے ایک بلڈنگ کی تیسری منزل پہ 30 منزل پہ فلور پہ آگ لگتی ہے. ٹھیک ہے، اب کیا آپ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے پاس جو فائر بریگیڈ ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسی اکوپمنٹ ہے یا اسنارکل ہے جو 30ویں منزل تک جائے؟ صحیح. ٹھیک ہے، یا اللہ نہ کرے اگر ایک 6.5 یا 7 ریئیکٹر اسکیل پہ اگر زلزلے کے جھٹکے آئے 5 سیکنڈ بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شہر ملیا میٹ ہو جائے گا؟ لیکن اس کے لیے کوئی پلاننگ ہے نہیں. پلاننگ ہے تو پلاننگ آپ کی کس چیز کے لیے کہ ہم جو ہے وہ کرپشن کہاں سے جمع کریں؟ سر بارشوں کے اندر اب کس چیز میں ہم بات کریں نا، میں صرف لیاری کی اگر بات کروں وہاں کے ایز اے ایم پی لیارین 1.5 ارب روپے لیاری کو ملا کہ جو گیس پائپ لائن کی لائنیں لگی، کھڈے ہوئے 1 سال ہو گئے، کھڈے بند ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی لائنیں لگنے کے بعد بھی روڈ نہیں بنے. منسٹروں نے اور اس نے آپ کا جو اس کی بات کرا تھا ہمارے ٹک ٹاکر صاحب میئر کراچی، انہوں نے الٹا خط لکھا سعید غنی کو کہ بھائی آپ کے ادارے والوں نے جو آپ کے انڈر میں ادارے آتے ہیں یوسیز والے، انہوں نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا توقف کی سزا ہے، کیونکہ اس وقت خوش قسمتی سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نجمی عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی کی سیاست میں کون ہی ایسا آدمی ہوگا کہ جو نجمی عالم کے نام سے واقف نہیں ہوگا. نجمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجمی صاحب، اس وقت میں یہاں اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے فرام لیاری سجاد سومرو صاحب اور اس حادثے لیاری حادثے کے ایک متاثر شاہد صاحب شہزاد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے اس حادثے میں اپنے 7 فیملی ممبران کو کھویا ہے. حضور، جو تفصیلات ابھی ان سے ہم نے سنی ہیں وہ انتہائی حواس باختہ کر دینے والی ہیں اور ناقابل یقین. انہوں نے بتایا ہے، میں منوان کوٹ کر دیتا ہوں، میرے سامنے موجود ہیں، میرے ناظرین لائیو شو میں اس بات کے گواہ رہیں گے
کہ ان کے بیان کے مطابق اس حادثے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو تھرو آؤٹ 3 دنوں تک پانی کی ایک بوتل، پانی کی ایک بوند کے لیے بھی نہیں پوچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، 3 دنوں تک ان کے کھانے کا انتظام، بلکہ جو ملبے سے زخمی برآمد ہو رہے تھے ان کا جو انتظام تھا وہ بھی مقامی این جی اوز نے، جن کا نام لینا یہاں ضروری نہیں ہے، انہوں نے اپنے طور پر کیا۔ حضور، ہم جب بات کرتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو کیا یہ اسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ تھا کہ جو ان لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا ان کو کیا، ان کے وجہ سے جن کے ساتھ لوگ اس حادثے میں گئے ان سے میں کوئی بات کا آرگومنٹ کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوں کہ میں ان سے کوئی آرگومنٹ کروں، بڑا دردناک بات ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو زخمی نکل رہے تھے وہ ڈاکٹر ڈائریکٹ ہاسپٹل شفٹ ہو رہے تھے، ہاسپٹل میں کہاں جا رہے تھے؟ ان کے لیے سی ایم صاحب نے آرڈر کر دیا تھا، وہ پہلے کیوں قریب ترین ہاسپٹل سول ہے وہاں جا رہے تھے کہ اگر کسی کا سیریس ہے تو آغا خان شفٹ کر دیں، جہاں پہ جس حساب پیشنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سی ایم صاحب کا آرڈر اسی وقت ہو گیا تھا کہ جس زخمی کو جس جگہ کے علاج کی ضرورت ہے وہ اس کو وہ سندھ گورنمنٹ برداشت کرے گی۔ یہاں تک تو مجھے پتا ہے۔ جی اب وہاں پہ ان کو پانی کسی نے نہیں دیا یا کچھ نہیں پوچھا، وہ میں نہیں تھا تو میں اس پہ کوئی کمنٹ، ہاں ہماری لوکل تنظیم کو جو وہاں کی ہے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ نوید انسونی صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہاں گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ مجھے بہت سارے پارٹی کے دورہ بالکل ہوا ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل آپ کی بات ماننے والی ہے۔ وہاں شرجیل انعام سعید غنی صاحب بھی گئے ہیں اور دیگر لوگ بھی پہنچے ہیں سر، لیکن جنہیں پہنچنا چاہیے تھا، میں بہت ادب آداب کے ساتھ آپ سے یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں سر، بلاول صاحب مطلب ان کی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے لیاری کے عوام بھٹو صاحب کے زمانے سے پیپلز پارٹی کے وفادار ہیں، اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے لوگوں کی داد رسی کو نہیں پہنچے۔ ابھی ہر وقت بلاول صاحب ابھی اس وقت وہاں ضرور جائیں گے، ان سے بھی ملیں گے، ان کے مسئلے کے لیے بھی جائیں گے۔ سر ان کے 5-7 لوگوں کی تدفین ہوئی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی گراس روٹ لیول کا بندہ تک نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا وہاں پر کہاں تدفین ہوئی ہے، لیکن ہمارے ایم این اے اور نبیل گبول، یوسف بلوچ وغیرہ سب وہاں پہ موجود رہے ہیں، ایسی نہیں ہے، جاوید ناگوری موجود رہے ہیں وہاں پر، حبیب حسن رہے ہیں، ہمارے سارے لوگ وہاں موجود رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، یہ مجھے بتائیے آپ کے خیال میں سندھ حکومت کے چیف ایگزیکٹو، ہمارے منتخب وزیر اعلیٰ سندھ اور ہمارے میئر کراچی، آپ کے خیال میں ان کو مشترکہ طور پر یا الگ الگ ہی جا کر کے لیاری کے عوام کے ساتھ اس ایک مشکل کی گھڑی میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ کیوں نہ ہو سکا؟ مرتضیٰ وہاب وہاں تھے، بالکل مرتضیٰ وہاب وہاں تھے، لیکن ایک سسٹم ہوتا ہے، سی ایم نے جا کے وہاں سے ڈیبریز نہیں اٹھانی تھی، لیکن وہ جنہوں اٹھانی تھی سی ایم کی کمانڈ میں وہ کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب دیکھیں یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ لیاری میں خراب کنسٹرکشن کا، اس کی وجہ بھی بتا دوں آپ کو۔ جی دیکھیں لیاری میں یہی حال اور جگہوں پہ بھی شہر میں کئی جگہ ہے کہ بلڈر آتے ہیں، وہ جو پلاٹ مالک کیونکہ غریب لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں 3 فلیٹ 4 فلیٹ دے دیں گے اور ہم کنسٹرکشن کا باقی بھیج دیں گے۔ اب وہ ایک آدمی کے پاس ایک پلاٹ تھا، اس کے بچے بڑے ہو گئے، وہ چاہتا ہے کہ اب اس کے بچوں کے لیے بھی رہنے کی جگہ چاہیے۔ جی سر، تو وہی مقامی لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ ایک ہے پرابلم کہ یہ جو ریشو پہ بلڈر بناتے ہیں نا، اچھا لوگ سوچتے ہیں یار ہم تو نہیں بنا سکتے۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں کہ یہ کسی کھوسا کو، کسی سومرو کو ہٹا کر کے کسی بھٹو کو لے آنا، یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زید کو ہٹا دیا، اب بکر آ کر کے کھائے کمائے گا۔ سر آپ کے خیال میں یہ مسئلے کا حل ہے؟ کسی نہ کسی کو سزا تو دینی ہے نا، اس کی ذمہ داری تھی۔ اپنے آپ کو نہیں تو سعید غنی صاحب کس کے ماموں کے لڑکے ہیں، ان کی نوکری کیوں نہیں کھا گئے؟ سعید غنی کا تو بلڈنگ نہیں گرائی ہے، سعید غنی کے اوپر سر وزیر بلدیات ہیں میرے خیال میں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب آپ یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنی بلڈنگوں کو ڈینجرس پہ نوٹس دیا ہوا ہے، لوگ خالی نہیں کر رہے، اب گورنمنٹ کیا کرے؟ پولیس فورس بیچ کے خالی کرائے؟ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، یہاں لوگوں کی غفلت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ایک حادثہ اگر ہو گیا تو اس کے بعد سر مطلب حادثے کے 3 دن 4 دن گزر جانے کے بعد آج بھی صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ
وہ جلوس میں کھڑا ہو کر کے اور اس حادثے کے بارے میں بریفنگ تو دے رہا ہے، لیکن لیاری کتنا دور تھا سر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے؟ اس کو جلوس نہ کہیں برائے مہربانی. جی جلوس تو سیاسی وہ ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا غم کا اور 10 محرم کا پروگرام، اس کو جلوس کا سے نہ تجویز دیں پلیز. چلیے آپ اس کو ریلیجیس پروسیشن کہہ لیں، انگلش میں کہہ دیتا ہوں. جلوس نہ کہیں. چلیں ٹھیک ہے. سر کیا وجہ تھی کہ وہاں پہنچ گئے میرے منتخب وزیر اعلیٰ لیکن لیاری نہ جا سکے؟ دیکھیے اس وقت جو حالات ہوتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو گورنمنٹ کے سامنے تھا، پہلے ایک دفعہ 10 محرم کو ایک بہت بڑا سانحہ ہو چکا ہے کراچی میں، آپ کو یاد ہوگا. جی ہاں مجھے یاد ہے. تو پوری انتظامیہ کا فوکس یہ تھا اور خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے کہ بھائی یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. تو انتظامیہ کا اور سی ایم کا سب کا فوکس اس کے اوپر تھا اس وقت. سر اس طرح کے کوئی انٹیلیجنس رپورٹ کہیں کوئی شائع ہوئی، کہیں کچھ آئے، آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ؟ کیونکہ میرے اپنے خیال کے مطابق تو اللہ کا شکر ہے راوی چینی چین لکھ رہا ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا. بلوچستان میں بھی کچھ دن پہلے گاڑی میں دھماکہ ہوا، ہمارے سپاہی میں شہید ہوئے نا. جی جی. اور یہ جو ہوتی ہیں تخریب کاری، خاص موقعوں پہ گورنمنٹ کو نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے. اور ہو سکتا ہے انٹیلیجنس کوئی رپورٹ ہو تو وہ پبلکلی تو شیئر نہیں کی جاتی نا، وہ ایجنسیز اپنے پاس رکھتی ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے، اور ابھی میں نے جب کاؤنٹر کیا تو آپ نے کہا کہ ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا بہرحال چلیے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نجمی عالم صاحب سر تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ورژن دیا. سر ہمارے خیالات، ہمارے سوالات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک پہ جانے کا. کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں اسی حادثے، اسی سانحے سے متعلق، اس پر گفتگو کی اداکاری فرمائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب جنہوں نے اس حادثے میں اپنے گھرانے کے 7 افراد کو کھویا وہ بھی، اور سجاد سومرو صاحب ایم پی اے لیاری پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی بنفس نفیس ہمارے ساتھ ابھی تک موجود ہیں. شہزاد صاحب سر اللہ کرے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، زخمیوں کو جلدی شفا عطا فرمائے. یہ ہماری آپ کے لیے دعا ہے سر. لیکن آپ نے سن لیا ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما ظاہر نجمی عالم صاحب کا نام سب جانتے ہیں. نجمی عالم صاحب نے بتایا کہ بلاول صاحب نہیں جا سکے تو اس کی کوئی نہ کوئی یقیناً وجہ رہی ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ وجہ نجمی صاحب سے تو نہیں شیئر ہوگی. مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ جو ریلیجیس پروسیشن تھا جس کو انہوں نے مجھے جلوس کہنے سے منع کیا اور میں رک بھی گیا ہوں، وہاں پہ کوئی انٹیلیجنس تھریٹ رہی ہوگی، اس حوالے سے وہ وہاں نہیں پہنچ سکے. تو اس لیے آپ تک نہ کھانا پہنچ سکا، نہ کپڑے پہنچ سکے، نہ جو ہے وہ کوئی اور داد رسی ہو سکی. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ٹک ٹاکر میئر جو ہیں پیپلز پارٹی کے وہ آپ تک پہنچے تھے. وہ پہنچے تھے؟ سر یہ جو ٹک ٹاکر میئر ہے میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، کیونکہ میں جو ہے نا سب سے فرنٹ پہ، پورے خاندان کو پتہ ہے میں فرنٹ پہ تھا. آپ جو مرتضیٰ واب صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ آئیں، وہ بلڈنگ جب گری ہے اس ٹائم پہ آئیں، اور زیادہ میں زیادہ انہوں نے ٹائم دیا ہوگا 5 سے 7 منٹ. بہت ہے 5 سے 7 منٹ. مصروف آدمی ہے نا، ٹک ٹاک بنانی ہوتی ہے ان کو. وہ 5 سے 7 منٹ کیمروں کے آگے تھے ہمارے. پھر میں خود چل کے گیا ان کے پاس، شاید اگر ان کی کوئی ریکارڈنگ ہو تو میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ایسے ہاتھ میں نے جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے بولا ہے کہ یہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں. یہ میں نے ہاتھ جوڑ کے ان کو بولا ہے. انہوں نے میرے سے ہاں ہاں کر کے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ان کو اسی ہاں ہاں کے لیے رکھا ہوا بس انہوں نے جو ہے نا یہ ہاں ہاں کی چلے گئے. جانے کے بعد انہوں نے میڈیا کے آگے بھی یہی نوٹس والی بات کی. ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایک مرتضیٰ واب صاحب کی بات اور دوسرا آپ کی یہ سعید غنی صاحب کی بات، کہ وہ ایک ہی بات نوٹس پہ لا رہے تھے کہ نوٹس 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 نوٹس. ہم نے نوٹس دے دیا، بڑی ذمہ ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، اب میں یہ بول رہا تھا کہ فی الحال چلو ٹھیک ہے آپ نوٹس پہ ہمیں سزائے موت دے دیتے. ٹھیک ہے، اس وقت اس ٹائم ہماری حالت کیا تھی آپ اس پہ آؤ، ہماری حالت کیا تھی وہ آپ ہم سے پوچھو. ٹھیک ہے،
ہم وہاں کیسے گزار رہے تھے ہم سے پوچھو. اگر ہم وہاں بیٹھے ہوئے 24 گھنٹے مچھروں میں ہر چیز میں, ایک پنکھا تک نہیں تھا وہاں پہ, ہم اپنے ٹائم کیوں گزار رہے تھے؟ اپنے پیاروں کے لیے کہ وہ صحیح سلامت ہو سکتا ہے نکلا ہے, ہو سکتا ہے نکلا ہے, ہو سکتا ہے نکلا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو ہو گیا, ان کو تو ہم نے دفنا دیا, وہ تو چلے گئے. اب ان کی جو فیملیز ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کے جو اور جو فلیٹ آپ نے خالی کروائے ہیں وہ فیملیاں ہیں, ٹھیک ہے, آج ان کا جو خرچ 25 سے 30 ہزار روپے ڈیلی کا خرچ ہے. اتنی فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک ہی گھر میں. 25 سے اگر جو ہے نا ان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, ایک دیگ بنوانی پڑتی ہے پوری بریانی کی. اتنے لوگ ہیں, یہ نہیں کہ تھوڑا سا آپ نے بنا لیا. یہ 25 سے 30 ہزار آپ بتائیں. اب ظاہر سی بات ہے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے کس طرح اپنا پورا کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں لگ رہا ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے. آپ فی الحال تو یہ کرتے, بعد میں ہمارے ساتھ جو کرنا تھا کر لیتے, لیکن فی الحال تو آپ ہمیں کم سے کم دلاسا تو دیتے. بیوائیں جو دو بیوائیں ہوئی پڑی ہیں, ٹھیک ہے, ایک ماں بیٹا دونوں چلے گئے, صحیح ہے, ایک کی 2 سال کی بچی چلی گئی, اس کے بیٹے چلے گئے. آپ ان کو الٹا بول رہے ہو کہ نوٹس نوٹس نوٹس. یار بھاڑ میں گیا نوٹس, ہماری یہ جگہ بھی آپ رکھ لو, ٹھیک ہے. ہم جو ہے نا غریب ہیں, وہ غریب ہی صحیح. سر میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ حادثہ جو آپ کے ساتھ ہوا, ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ٹراما ہے. اس ٹراما سے باہر آتے آتے آپ کو زمانے لگیں گے. میں اس وقت بھی آپ کی نمناک اور سرخ آنکھیں دیکھ سکتا ہوں, کیمرہ دکھا پائے یا نہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس واقعے میں پیپلز پارٹی کی جو قیادت کی بے حسی کا ابھی نوحہ آپ نے پڑھا اور آپ کی زبانی ہم نے اور ہمارے ناظرین نے سنا, آپ کو لگتا ہے کہ لیاری کے عوام نے اس حادثے سے پیپلز پارٹی کی یہ جو بے رخی ہے اس سے کچھ آپ کے آس پاس کے لوگوں نے کچھ سبق لیا ہوگا, یا آج بھی بھٹو زندہ ہے؟ سر دیکھیں, غریب آدمی جو ہے نا وہ سبق نہیں لے سکتا اتنا آرام سے. وہاں لوگ جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں 5% لوگ وہ مڈل کلاس ہیں, امیر بھی نہیں ہیں, مڈل کلاس. 95% لیاری کے لوگ غریب ہیں. یہ جو ہندو کمیونٹی کے انتقال ہوئے نا, یہ بھی بیچارے غریب لوگ ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ ان کی مائیں بہنیں ہماری مائیں بہنیں, ہماری مائیں بہنیں ان کی مائیں بہنیں. ہم دونوں کے برتن ایک تھے, ہم ایک دوسرے کے برتنوں کو بھی جو ہے نا چینج نہیں کرتے تھے, ایک دوسروں کے برتنوں میں کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے. اور یہ ہماری شادیوں میں اور جس غموں میں یہ ساتھ آتے تھے بیٹھتے تھے, ہم ان کے غموں میں ساتھ تھے. کچھ لوگ ایسے جن کا انتقال ہوا وہ پیدا ہی اس بلڈنگ میں ہوئے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ لیاری کی عوام جو ہے نا, لیاری کی عوام شعور کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ شعور تعلیم سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اب تعلیم وہاں ایسی ہے کہ آج ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اسکول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جب تک اسکول آن ہوگا, ٹھیک ہے, 20-25 دن اس کے بعد آن ہو جائے گا. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ اتنا بڑا خاندان لے کے وہاں جا کے بیٹھیں گے اسکول میں, 25 دن بعد اسکول آن نہیں ہوگا, پھر کیا کریں؟ ان بچوں کو کیا کریں گے ہم تعلیم کے دشمن بن جائیں. لیاری میں پہلے جو ہے نا ایجوکیشن کا مسئلہ, لیاری میں پہلے جو ہے نا غربت کا مسئلہ, اوپر سے ہم بھی تعلیم مطلب اڑانے. سجاد صاحب سر یہ مجھے بتائیے, ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, لیکن سیلاب آتا ہے, بلاول ہاؤس کے دروازے نہیں کھلتے. لیاری میں متاثرین چھت کو ترس رہے ہیں, کھانے اور پانی کے لیے ان کی آہو فغام میں اور آپ واضح طور پہ سن سکتے ہیں. ایک دیگ پہنچانے میں بلاول ہاؤس سے وہ مشکل ہو رہا ہے. کیا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, میں کچھ کہتے کہتے رک رہا ہوں. بھائی جان آپ نے تو دیگ بولا الفاظ کہہ دیا. یہ جی آئی ٹی رپورٹ میں کیا آیا تھا کہ جو کرپشن کا پیسہ تھا, منظور کاکا اور یہ جتنے بھی نام تھے, تو لیاری کے اندر یہ جو بلاول ہاؤس میں جو بکرے کرتے تھے صدقے کے, وہ بھی تو پاپڑ والے اور فالودے والے کے اکاؤنٹ سے تو اس کی پیمنٹ ہوئی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 25,000 ارب روپے میرے بھائی 17 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی نے سندھ پہ بجٹ دیا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر اس پہ سے 5,000 ارب بھی لگتا تو سندھ کی اور کراچی کی یہ شکل ہوتی, لیاری کی یہ شکل ہوتی. الیکشن کے دنوں میں جو ہے نا لیاری کی غریب عوام کو, ابھی جو شہزاد نے بتایا کہ یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں نا, ہم سب کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے تو صرف ان کا بلاول ہاؤس اور سندھ گورنمنٹ سب کچھ ہے, جنت بھی ہوئی, ہم تو سارے ان کے لیے دوزخی ہیں. 25,000 ارب روپے جو خرچ انہوں نے کیے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہاں خرچ کیے ہیں. میں تو اسمبلی میں سوال کرتا ہوں, 3 ٹریلین جو ہے 3,000 ارب روپے وہ انہوں نے لگائے آپ کے داخلہ کے اوپر, پولیس پہ. آپ پولیس کی حالت دیکھ لیں, اتنے ہی لگ بھگ قریبی انہوں نے پیسہ خرچ کیا تعلیم کے اوپر. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہاں کی ڈاکٹر کی بھی ڈگریاں 2 نمبر ہیں میرے بھائی. آپ چلیں میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں, یہ تو معاملات ہیں ہمارے یہاں کے.
تو یہ کیوں جو ہے نا بلاول ہاؤس جو نا جن کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں ان کے لیے دروازے کھولے. بھائی یہ جو آپ ابھی ان سے سوال کر رہے تھے نا کہ لوگوں کو لیاری میں سبق, خدا کی قسم بھلے غریب لیاری کے لوگ ہیں لیکن لیاری کے لوگوں میں غیرت ہے اور شعور ہے. آج میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں عارفین بھائی, لیاری کی عوام نے نبیل گبون کو ووٹ نہیں دیا, لیاری کی عوام نے ووٹ دیا تھا یاسر بلوچ کو جو NA 239 کا ابھی بھی فارم 45 کا جیتا ہوا MNA ہے, لیکن فارم 47 پہ اس کو ہرا دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگوں نے تو ان کو مسرت کر دیا. اچھا آپ سب چیزوں کو چھوڑیں, یہ تو میرا آپ سے ایک فنی سوال بھی ہے, کیوں جو ہے اس بار بلاول نے لیاری سے الیکشن نہیں لڑا؟ پچھلے الیکشن میں آپ نے حالت دیکھی تھی, تو یہ ان کی بربادی تو شروع ہو گئی تھی. لیاری کے عوام کو بھی لگ پتہ گیا ہے کہ یہ غریب آدمیوں کو بریانی کی پلیٹیں اور بلا تیر بجا گانا لگا کے جو نچواتے ہیں, اللہ معاف کرے میرے بھائی, لیاری بھی اب سمجھ گیا ہے. سندھ کے اندر بھی آپ لوگوں نے کس طریقے سے سیٹیں حاصل کی, یہ کراچی میں جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا یہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن اب جو ہے وہ لیاری جھاگ چکا ہے عارفین بھائی. اور ابھی جیسے اسمبلیاں کھلیں گی میں اس کے اوپر قرارداد بھی لے کے آ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ لوگوں نے لیاری کے اوپر جو بم لگا دیے نا, بلڈنگیں نہیں ہیں یہ بم ہے, تو یہ آپ نے قبرستان کھڑا کر دیا نا میتوں کا, زندہ لاشوں کا, تو یہ اب کبھی بھی پھٹ پھٹ کے گریں گے. میرے بھائی سعید غنی کو سیکریفائز کرنا پڑے گا اپنی سیٹ کا. کیڑا سیکریفائز, نسلیں بن گئی, کیا ہو گیا سیکریفائز, کیا ہوتا ہے, کون کرے گا قربانی, خدا کا خوف کرے. قربانی میں شرافت سے پروگرام کر رہا ہوں, سے مطلب تھوڑی میں سدھر گیا ہوں, میں سدھرنے کی اداکاری کر رہا ہوں بھائی. مجھے پتہ ہے آپ نے بھی اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا ہے, لیکن اچھا کون دے گا سیکریفائز سوائے عوام کے؟ عوام سیکریفائز کرتی ہے نا, آپ جیسے لوگ کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ کرتے ہیں, ان جیسے لوگ کرتے ہیں. یہ پھر یہ جتنے بھی ہماری جو سندھ گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی بیٹھی تو ان میں سے ہی کیوں یہ سیکریفائز نہیں کرتے؟ کبھی ان کے بھی تو کسی کے اللہ نہ کرے کوئی بچے کبھی بلڈنگ کے نیچے دبے اور یہ حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہو. تو اچھا ایک اور بات, اچھا وہ جاتے جاتے آپ کو پتہ ہے 2 دن کے بعد وہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا, جتنی اسمیل آ رہی تھی میتوں کی. اور ایک اور بات, جو ایکسکیویٹر سے جو یہ کٹنگ کر رہے تھے میں نے رکوایا ہے, وہ حماد انڈی خان کھڑا تھا, میں نے کہا یہ کیا کرو, اگر کوئی زندہ بھی ہوگا اس کو بھی لگے گا, وہ مر جائے گا. سر 25,000 ارب روپے لگے ہیں, ہمارے پاس فائر بریگیڈ نہیں ہے, اگر فائر بریگیڈ ہے تو ان کی ٹینکیاں پھٹ گئی ہیں, پانی نہیں ہے, پانی نہیں, ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے چارج, ہمارے پاس بلاول ہاؤس ہے, بالکل ہے, ہمارے پاس وزیر اعلیٰ ہے, ہمارے پاس گورنر ہے, گورنر روز حلیم کی دیکھ بناتا ہے, جی بالکل, وزیر اعلیٰ جا کر کے کھڑے ہو کر کے بقراتی کرتا ہے, بس یہی ہے. سعید غنی جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے ٹونک پیش کر کے آیا. سر کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ کو کون سے دور حکومت میں جینا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ مکہ مدینے میں؟ نہیں سر, پاسبل ہی نہیں ہے, تو اللہ معاف کرے. بالکل بہرحال بے اسی پہ جو نا ان کی اللہ, میں تو پڑھتا ہوں ان للہ و انا الیہ راجعون ہماری گورنمنٹ پہ. شہزاد بھائی یہ مجھے بتائیں, آپ اس حادثے میں آپ شادی شدہ ہیں؟ جی. آپ کے گھر والے, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی جو امیڈیٹ فیملی ہے وہ محفوظ ہیں؟ نہیں, ہماری اصل میں ایک چیز یہ ہے نا کہ میرا جو بڑا بھائی ہے نا اس کی فیملی یہاں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا, یہ پورا ہمارا خاندان ہے. اچھا اچھا, ہم تو یہاں نہیں تھے, لیکن اس کی فیملی پوری یہاں تھی, کزنوں کی فیملی ساریاں یہاں تھیں, جی جی, بھتیجے بانجے, مطلب پورا خاندان ہے وہ سارا یہیں تھا. ان کا یہ تھا کہ جو بڑے بھائی تھے دوسرے تھے وہ تو سارے سیف ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کچھ نے تو اپنی جان اس طرح بچائی کہ وہ فوری کود گئے ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پہ, جس میں کچھ زخمی بھی ہوئے, لیکن انہوں نے جو ہے نا ہاسپٹل نہیں گئے. اور دوسری ایک چیز یہ کہ میں نجمی عالم صاحب کی ایک بات مطلب وہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے, ہمارا ایک زخمی اس کا نام ہے کاکا, مطلب اس کو نام ہی اس کا کاکا ہے, وہ 6 فلور سے نیچے آیا اور اللہ نے اس کو بچایا, لیکن سول ہاسپٹل نے اس کو فوری بس آئیں دائیں کر کے ڈسچارج کر دیا. ٹھیک ہے, ابھی مجھے ایک بات بتائیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ زخمی اب کیسا ہے اور وہ ابھی کہاں ہے. اس کا پیر ابھی بھی فریکچر ہے, لیکن وہ اپنے گھر آ گیا, ابھی بھی اس کو تکلیف ہے, درد ہے, لیکن اس کو وہاں سے فوری ڈسچارج کر دیا. میرے بھائی یہ درد جو ہے نا اس کا مداوع تو وقت کر دے گا, لیکن وہ درد جو آپ لوگوں کو تا عمر تا زندگی کے لیے دے دیا گیا ہے, جمہوریت بہترین انتقام ہے, وہ جو درد آپ کو ملا ہے, میں بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں. میں آپ کو ایک ریکویسٹ اور بات بتاؤں, میرے چاچا کا لڑکا ہے, اس کا نام ہے عارف, جس کا مطلب انتقال ہوا ہے. آپ یقین مانیں بہت اچھا لڑکا تھا. وہ اپنی فیملی میں اس کی 2 بہنیں, میری کزنیں دونوں, اس کی بہنیں, اس کی والدہ ہے وہ بھی بیوہ ہے, والد کا بھی انتقال ہوا ہے 1.5 سال پہلے. وہ کسی شاپ پہ کام کرتا ہے, لیکن وہ اپنی ماں کو بھی خرچہ دیتا تھا, چلاتا تھا, اپنی 2 بہنوں کو بھی دیتا تھا. اور آپ یقین مانیں اس کی 2 سال کی بچی جو ہے نا,
اس کے ساتھ اس کا انتقال ہوا ہے. لیکن اب آپ ایک بات بتائیں, اس کی والدہ بھی ہے, اس کی 2 بہنیں بھی ہیں, اور ساتھ میں جو ہے نا اس کی اپنی بیوہ بھی ہے, اور اس کی 2 بچیاں بھی ہیں معصوم, خود نہیں ہے, اور وہ خود نہیں ہے, وہ اکیلا تھا اور وہ کرتا تھا. اس کے جو اور بھائی بھی ہیں, لیکن یا اللہ رحم. ابھی تک اس کی فیملی کو بھی انہوں نے پوچھا نہیں. اور دوسرا وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ جو ہے نا چلا گیا, 2 جوان ناظرین، بچے. یہ تھا آج کا پروگرام. اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پروردگار اس سانے میں جو زخمی ہوئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اور ان لوگوں کو اس صدمہ جان کا کو برداشت کرنے کی, جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.